بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعارف تو آپ نے سنا ہے، اور جب اس طرح سے تعارف کرایا جائے تو مجھے مشتاق یوسفی صاحب کا ایک تبصرہ تعارف کے حوالے سے یاد آ جاتا ہے۔ مشتاق یوسفی صاحب کا جب اسی طرح تعارف کرایا گیا کسی مجلس میں، کانووکیشن نہیں تھا وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعارف سن کے لگتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ویسے تو لوگ اتنی تعریف کسی کی نہیں کرتے۔ دوسرا، شاید یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ ٹھیک ہے، ریسرچ، پالیسی کی دنیا، کانفرنسیں، تحریریں، لیکن آخر یہ کوتھم کے اس کانووکیشن کے لیے اس کی کیا افادیت ہے کہ مجھے کہا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے جب کہا گیا تو میں نے بھی اس پر سوچا تھا، تو مجھے ڈاکٹر اے.کیو. خان صاحب یاد آ گئے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے نام سنا ہوگا، اسٹوڈنٹس میں سے بھی، کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالقوں میں سے ہیں، نمبر 1 نام ہے ان کا۔ تو اپنے زمانے میں وہ بہت سماجی اور علمی تقریبات کا بھی حصہ ہوتے تھے۔ ایک موقع پر انہیں ایک ایسی کانفرنس کا چیف گیسٹ بنایا گیا جس میں آپتھمولوجسٹ شریک تھے، آنکھوں کے علاج کے ماہرین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ ڈاکٹر تمہاری پی ایچ ڈی کس چیز میں ہے؟ کہنے لگے، میں نے اس سے کہا کہ میٹلرجی میں۔ تو اس نے کچھ ایسے سر جھکا کے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عجیب و غریب بات ہے، آپتھمولوجسٹ کی کانفرنس ہے اور اس میں ایک میٹلرجی کے پی ایچ ڈی کو بلا لیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی، تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آنکھوں کے علاج کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن 2 آنکھیں تو میری بھی ہیں نا، اس لیے ریلیونس بن جاتی ہے۔ تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے، آپ کے بورڈ کا، آپ کے اسٹاف کا، اور اس ساری عزت افزائی کا شکریہ جو آپ نے مجھے یہاں بلا کر دی ہے، اور ان سب کو مبارکباد جنہیں آج یہاں سے سرٹیفکیٹ اور ڈگری ملنی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آج 20 نومبر سے صرف 5 دن پہلے دنیا کی آبادی 8 بلین ہو گئی ہے، 8 بلین۔ ظاہر ہے 8 بلین میں کوئی 2 4 5 کم زیادہ ہوں گے، لیکن یہ کیلکولیشن جو دنیا میں کی جا رہی ہے اس کے مطابق 15 نومبر کو اس دنیا کی آبادی 8 بلین ہو گئی ہے۔ اس 8 بلین لوگوں کے میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے لیے آج کے دن کی کوئی خاص افادیت نہیں ہے، کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے، آپ کے علاوہ بھی شاید کچھ اور لوگوں کے لیے ہوگی، کسی کی شادی کا دن ہوگا، کسی کی سالگرہ کا دن ہوگا۔ تو آپ کے لیے یہ آج کا دن جو ہے یہ دراصل ایک زندگی کے ایک فیز کو ختم کر کے ایک دوسرے فیز میں داخل ہونے کا عمل ہے، اور اس کی، جیسا کہ بابر صاحب فرما رہے تھے، کہ یہ دنیا میں آپ کی زندگی میں پھر دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے یہ بڑا غیر معمولی دن ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کی غیر معمولی اہمیت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا مل جائے گا، اور جو ٹکڑا یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ آپ نے کچھ خاص کورسز اٹینڈ کیے ہیں، اور یہاں بار بار آپ نے سنا ہے کہ آپ کے کورسز کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے اس میں تھیوری بھی پڑھی ہے اور پریکٹیکل بھی کیا ہے، اور یہ فیلڈ ہی ایسی ہے کہ جس میں پریکٹیکل کی اہمیت ہے۔ تو اصل میں یہ گواہی جو ہے، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کو ایک داخلے کا دروازہ بتاتا ہے کہ یہاں سے نکل کے اب میدان عمل میں بہت سارے دروازے کھلے ہوں گے جہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد پھر جیسے بھی آپ وقت گزاریں وہاں، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ وہاں پہ پرفارم کیسے کرتے ہیں۔ لیکن اس پرفارم کرنے کے لیے جس چیز کی اہمیت ہے، تو میں دوبارہ آپ کو مشتاق یوسفی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں، اور ان کی ایک مختصر سی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے امتحان اور اس کے نتیجے میں ڈگری کے حوالے سے کیا تبصرہ کیا۔
مشتاق یوسفی صاحب لکھتے ہیں، ایک اسکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ امتحانی مرکز میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا بھی اسی سینٹر میں امتحان دے رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ آپ کے یہاں تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ویسے بھی پریکٹیکل آپ کا فیلڈ زیادہ ہے۔ دوست نے بتایا کہ ایک دن موقع پا کر میں اس طالب علم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس دن اسلامیات کا پرچہ تھا۔ اس نے ایک سوال دکھایا، سوال یہ تھا کہ کوئی 3 اولو العزم پیغمبروں کے نام لکھو۔ اس نے کہا اس کا جواب چاہیے، طالب علم نے کہا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح رازداری سے اسے ایسے جواب لکھوا دوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کام بھی ہو جائے، ورنہ اچھی خاصی بدنامی ہو جائے گی کہ آپ نے بچے کو نقل کرائی اور وہ بھی اسلامیات کے پرچے میں۔ کہتے ہیں میں نے لڑکے سے کہا کہ جواب میں اپنے 3 ماموں کے نام لکھ دو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے 3 ماموں میں ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام عیسیٰ ہے۔ اگلے راؤنڈ میں جب میں نے پیپر دیکھا تو لڑکے نے جواب میں لکھا تھا گڈو ماموں، ٹونی ماموں اور چیکو ماموں۔ اس کے بعد مشتاق یوسفی صاحب نے ذکر یہ کیا، اب فقرہ یہ لکھا ہے، اس برخوردار جیسی قابلیت رکھنے والے لوگ اس وقت ملک بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ تو جو آپ کی آئندہ زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں جو کامیابی کا دار و مدار ہے، اس کا تعلق کاغذ کے اس پرزے سے نہیں ہے جو آج آپ کو ملے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہ صرف داخلے کا ایک دروازہ آپ کے لیے کھولے گا کہ ایک بہت بڑی دنیا میں بے شمار دروازے ہیں اور آپ جس دروازے سے چاہیں چلے جائیں۔ اور آج آپ نے یہ بار بار سنا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ کی نہ کبھی اہمیت ختم ہوگی اور آج اس میں بے شمار مواقع موجود ہیں۔ لیکن دروازہ کھلا ہونے کا مطلب داخلہ ہے، ہمیشہ ایک ایگزٹ بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ ایگزٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو میدان میں جانے کے بعد پھر کارکردگی دکھا نہیں سکتے۔ تو کارکردگی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ مسلسل اس تبدیلی کو آبزرو کرتے رہیں جو دنیا میں ہر وقت آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس ضمن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے بھی بات آپ سے کروں۔ بظاہر آپ کو ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ میں ایک ڈگری مل رہی ہے، لیکن اکثر لوگ ہاسپٹیلٹی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں، یہ اب سے 100 سال پہلے کا ہے۔ ہم 2022 میں اس وقت کھڑے ہیں یہ، اور آپ بیٹھے ہیں، تو یہ 1922 کی بات ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو ڈاکٹر اسد کا نام۔ یہ ڈاکٹر اسد جو ہیں، انہیں علامہ اسد کے نام سے بھی جانتے ہیں لوگ، اور آپ کو کبھی موقع ملے تو ان کے بارے میں پڑھیے گا۔ یہ پاکستان کے پہلے پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ پاکستان کا پاسپورٹ نمبر 1 جو ہے وہ ان کو جاری کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں بھی ممبر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسد کا تعلق پولینڈ سے تھا اور اپنے مذہب کے اعتبار سے ہی یہودی النسل تھے۔ تو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ تو یہ 1922 کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ٹرین میں یہ بیٹھے تھے، اور یہ ٹرین جو ہے پولینڈ سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا، یہ اس وقت فلسطین جا رہی تھی۔ اب آج کی ٹرین میں، ہم پاکستان میں جن ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ 1922 کی ٹرین کو اس سے بھی پیچھے لے جائیے تو یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ارد گرد کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، میرے ساتھ ایک ساتھ والی سیٹ میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، عرب کا بدو کہہ لیجئے، یعنی بدو سے مراد یہ کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اپنے حلیے اور لباس سے ایک دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ سردی شدید تھی، اس نے گلے میں مفلر ڈالا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ یہ ساری کیفیت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی تھا۔
وہ کہتا ہے کہ ٹرین صبح سویرے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ عرب مسافر نے اسٹیشن پر موجود خوانچہ فروش سے ایک روٹی خریدی اور اپنی جگہ بیٹھ کر اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے۔ اجنبی مسافر ایک ٹکڑا اس نے اس کو پیش کیا۔ اسے کچھ تردد ہوا کہ میں کیوں اس سے روٹی کا ٹکڑا لے لوں، ایک روٹی اس نے لی ہے اور ایک ٹکڑا یہ مجھے دے رہا ہے۔ اب اسے انگریزی نہیں آتی، اسے عربی نہیں آتی، لیکن اشاروں کنایوں کی زبان میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ یہ روٹی لو۔ قریب بیٹھا ایک اور مسافر جو کسی حد تک ٹوٹی پھوٹی انگریزی جانتا تھا، اس نے ترجمانی کا فریضہ انجام دیا اور یہ بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی مسافر ہو اور میں بھی، ہم دونوں کا راستہ بھی ایک ہی ہے، تم پھر میری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اجنبیت کی تمام دیواروں کے باوجود اسد کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے اس رفیق سفر کے اصرار کی بنا پر روٹی لینے پر مجبور ہو گیا اور میں نے وہ روٹی لے کے کھائی۔ آگے بھی اس میں بہت ساری تفصیل ہے۔ اچھا، تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے کیوں پیش کیا؟ یہ دراصل ہاسپٹیلٹی کی حقیقت ہے۔ اس کے اگینسٹ میں اس عرب مسافر کو کچھ نہیں ملنا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس عرب مسافر کو اس کے اگینسٹ میں کیا ملا۔ یہ واقعہ جہاں اسد نے لکھا ہے تو یہ ان بہت سے واقعات میں سے ایک ہے کہ جن واقعات نے اسد کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، کہ یہ سنسیئرٹی ہے، یہ ریلیشن شپ ہے انسانوں کے درمیان۔ ریلیشن شپ جو ہے وہ اگر سنسیئرٹی پر مبنی ہوگی، ہاسپٹیلٹی ایکچولی سنسیئرٹی کا نام ہے، ہاسپٹیلٹی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اور جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے بھی ہیں۔ آپ جب جا رہے ہیں میدان میں تو آپ کو یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ نے محض سروس نہیں ادا کرنی، کیونکہ سروس اور ہاسپٹیلٹی میں کیا فرق ہے؟ سروس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ کچھ مخصوص ٹاسکس ہیں، ایک مینول اور ایک پروسیجر ہے جس کے مطابق آپ نے ان ٹاسکس کو ادا کرنا ہے اور ایک مخصوص وقت میں ادا کرنا ہے اور کنسسٹنٹلی ادا کرنا ہے۔ ہاسپٹیلٹی اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اور میں کوتھم کا کل سے مہمان ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کل آپ کے ایک ڈرائیور نے مجھے ڈراپ کیا ہوٹل میں اور اترتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ سر آپ کا نام کیا ہے؟ پھر شاید اسے خود ہی خیال ہوا کہ کوئی عجیب سا لگے گا کہ میں نام کیوں پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جا کے اس مہمان کو لے آؤ جسے تم نے چھوڑا تھا، تو یہاں میں ہوٹل میں آپ کو تلاش کروں گا، اس کے لیے میرے پاس نام ہونا چاہیے۔ یہ کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، یہ کوتھم کی وہ اسپرٹ ہے کہ جو آپ نے کہیں سے انکلکیٹ کر دی ہے اس میں، کہ یہ محض اس دیے ہوئے پروسیجر کے مطابق کچھ خاص کاموں کو سر انجام دینے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے مجھے دوسرا بھی کل تجربہ ہوا جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ ہوٹل جو ہے یہ بہت سارے دوسرے ہوٹلوں کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کوتھم نے اسے ٹرین نہیں کیا، بلکہ اتفاق سے میں نے وہاں جو ریسیپشنسٹ تھا اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے یہاں تم بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوئی۔ تو کل جب میں وہاں ڈنر کرنے کے لیے گیا تو ڈائننگ ہال میں جس طرح ہوتا ہے، ان کے عملے کے اسٹاف کے 2 لوگ کھڑی ہوئی تھیں، 2 خواتین، اور میرے داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھے کہا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ سوری۔ تو میں نے انہیں کہا کہ گڈ ایوننگ کا کیا مطلب ہے؟ تم السلام علیکم بھی تو کہہ سکتی تھیں۔ تو وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سر بعض اوقات غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے اس سے زیادہ انہیں کیا کہنا تھا، میں نے کہا آپ اگر بہت اس کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہیں تو گڈ ایوننگ السلام علیکم کہہ دیں، آپ السلام علیکم گڈ ایوننگ کہہ دیں۔ اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں، میں آگے جا کے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن پھر میں نے ٹیسٹ بھی کیا، اور یہ ٹیسٹ کیا کہ اگلے آدھے گھنٹے جب میں ڈنر کر رہا ہوں تو کتنے نان پاکستانی یا نان مسلمز وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں۔ ویسے وہ ہوٹل ایسا ہے کہ جس میں کافی ہوتے ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اگلے آدھے گھنٹے میں کوئی ایک بھی نان پاکستانی اس میں مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ جہاں سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہاں کچھ خلا ہے، اور یہ خلا کوئی اس کا تعلق میں اسلام اور دین سے نہیں جوڑ رہا، وہ تو ہے ہی ہے اس کا تعلق۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا مطلب پروفیشنلی ایک کمی ہے،
کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس مقام پر ہیں وہاں اس پروفیشن کے تقاضے کیا ہیں، اس لیے کہ سروس جو ہے وہ ان کے لیے ایک کام ہے جسے وہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے وہ اس میں سے مسنگ ہے۔ تو جب آپ ہاسپٹیلٹی کہیں تو یہ ہاسپٹیلٹی جو ہے یہ تو ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، اس کے لیے آپ کا یعنی کہیں پر اس کی ملازمت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی دو شخصیتیں ہوں گی کہ ملازمت کے حوالے سے تو آپ بہت ہاسپٹیبل ہیں، لیکن اصل میں وہ آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کی بنیاد پر آپ آگے ضرور جا رہے ہوں گے، لیکن پیچھے کا راستہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اسے اپنی شخصیت کا ایک انٹیگرل پارٹ بنانے والے لوگ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے رہ سکتے ہیں۔ اس میں اگر مصنوعی طور پہ آپ یہ کر رہے ہوں گے تو بہت جلدی ایکسپوز ہو جائیں گے، تو اس سے ذرا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا کہ اگر آنے والے دنوں میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور میرا خیال ہے ایک بہت اچھی بات بابر صاحب یہاں کہہ گئے ہیں جو میں کہنا بھی چاہتا تھا، میں صرف اس کو دہرا دیتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایکسیلنس اچیو کرنی ہے۔ کامیابی جو ہے وہ تو دنیا میں ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں ملتی ہے، لیکن ایک سیڑھی کے بعد اگلی سیڑھی پہ جانے کے لیے آپ کو بہت کچھ، اس میں یہاں والدین کا بار بار ذکر ہو گیا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو دہراؤں کہ آج آپ جہاں پہنچے ہیں، اور والدین سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں پہنچے ہیں اس میں آپ کے والدین کا دخل ہے، اور آپ اس ماں کو ذہن میں لائیے کہ جو دراصل فیملی کا ایک مرکزی کردار ہوتی ہے۔ ماں کو اگر آپ نکال دیں تو فیملی نام کی چیز کا عملاً وجود نہیں رہتا۔ تو ماں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی ماں کو برا بھلا کہیں تو آپ میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں نے رضاکارانہ طور پہ آپ کی خدمت کی ہے، راتوں کو جاگ کے کی ہے، اپنی تکلیف کے باوجود کی ہے، اس نے اپنی خواہش پہ آپ کی خواہش کو ترجیح دی ہے، اور دنیا کی ساری مائیں یہ کرتی ہیں، اور اسی لیے ساری مائیں چاہی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ بات آپ کے سامنے ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ اسپرٹ ہے کہ اگر کسی ماں نے اپنے بچوں میں انکلکیٹ کر دی ہے تو پھر وہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، چونکہ دنیا جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ بظاہر ضرور چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری مصنوعی دنیا ہوتی ہے۔ تو پروفیشن کوئی بھی ہو، اور آپ کا پروفیشن تو ہے ہی خدمت والا، اگر آپ نے اسے صرف اس تنخواہ سے یا اس منافع کے ساتھ جانچا اور ہمیشہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے آپ کچھ دن آگے بڑھ جائیں، لیکن وہ ایکسیلنس نہیں ہوگی۔ ایکسیلنس آئے گی ہی اس میں کہ آپ کا پروفیشن جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ، اور یہ زندگی کے ہر میدان میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں گئے ہیں تو آپ جانے سے پہلے بھی جانے کے بعد بھی نو یور سیلف، آپ اپنی خوبیوں کو جانیں، اپنی صلاحیتوں کو جانیں۔ اور میرا خیال ہے اس میں آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی بھی ہے۔ ہم کون ہیں؟ میں کیا ہوں؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں ہوں؟ یہ سوالات آتے ہیں۔ ان سوالات کا ایک جواب دنیا نے یہ دیا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ یہ غلط نہیں ہے، لیکن کیا مین اکیلا سوشل اینیمل ہے؟ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو آپ کے گھر میں کسی جگہ کچن میں کہیں اور یہ چیونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، چیونٹیاں، تو یہ چیونٹیاں درمیان میں رک جاتی ہیں، ادھر سے آنے والی چیونٹی اور ادھر سے آنے والی چیونٹی جو ہے یہ ایک لمحے کے لیے رکتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں رکتی ہیں؟ تو شاید کبھی آپ اس بارے میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ اپنے غار پہ پہنچتی ہیں تو یہاں غار پہ ایک گارڈ چیونٹی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ گارڈ چیونٹی ان سے آئیڈینٹی پوچھتی ہے، اور آئیڈینٹی پوچھنے کے بعد پھر وہ اسے اندر جانے کا موقع دیتی ہے۔ تو سوشل اینیمل اگر آپ اس طرح سے انسان کو ڈیفائن کریں اور اپنے آپ کو ڈیفائن کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے غلط ڈیفائن کیا، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ یہ اپنے آپ کو انسان کے ساتھ نہیں، انسان کو جانور کے ساتھ جوڑ لینا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پیراڈائم ہے آج کی لائف کی، اور اگر اس پیراڈائم آف لائف پہ چلا جائے تو جیسے دنیا میں ہو رہا ہے
اس میں جنگیں بھی ہوتی رہیں گی، اس میں تصادم بھی ہوتے رہیں گے، اس میں انسانوں کو بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو صحیح پہچاننا ہو تو آپ کو کریٹر کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ تو دوسری پیراڈائم یہ ہے کہ انسان جانور نہیں ہے بلکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے اس نے پھر اس کو زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتایا۔ جب آپ اس پیراڈائم میں چلتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک توحید ہے اور ایک خلافت ہے۔ آپ ہوٹل مینجمنٹ کر رہے ہیں، مینجمنٹ کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو اس دنیا میں مینجمنٹ کا سب سے بڑا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ دنیا چل رہی ہے، اس میں ایک سورج بنایا گیا ہے، اس سورج کو جو کہا گیا ہے وہ ہر وقت اسی کے مطابق چلتا ہے، اور جس دن وہ نہیں چلے گا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو مینجمنٹ تو یہی ہے نا، جو آپ نے اصول بنائے ہیں آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ایک توحید کا اصول ہے، جو اس پہ یقین رکھتا ہے پھر وہ مینجمنٹ کے بنیادی اصول وہیں سے لیتا ہے، اور وہ بنیادی اصول جو ہیں اس میں اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اس نے دنیا بنائی ہے، تم کو بنایا ہے اور تم کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ وائس چیئرمین، ڈپٹی، نائب۔ اس خلیفہ نے کیا کرنا ہے؟ اس خلیفہ نے اس دنیا کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس دنیا کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے اس نے سیلف ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے اس نے سوشل ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ آپ نے کالج بنایا ہے، اس میں آپ کی ایک موٹیویشن یہ ہو سکتی ہے، اور آپ کل بنائیں گے کوئی ادارہ، ایک موٹیویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے اپنی ویلتھ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن ویلتھ ڈیولپمنٹ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس سے آپ سوشل ڈیولپمنٹ کریں، آپ سیلف ڈیولپمنٹ کریں، اور اس ارتھ کی ڈیولپمنٹ کریں۔ تو توحید اور خلافت کے اندر یہ والا ریلیشن شپ ہے، یہ پیراڈائم جس کے پاس ہوگی تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر اللہ گیور ہے تو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی گیور ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رحم کرنے والا ہے تو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ کہ مجھے بھی رحم کرنے والا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ 99 ایٹریبیوٹس لے لیں، ان میں سے ہر ایک ایریا آف ڈیولپمنٹ ہے، اور جب آپ اس طرح چلیں گے تو ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، نہیں، اسکائی از دا بگننگ۔ آپ ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو اسکائی کو لمٹ بنا کے شروع کر دیں، آپ کہیں کہ اسکائی تک پہنچنا تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ میرا پہلا قدم ہوگا اور میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ تیسری چیز جس کو بہت اچھی طرح سے سامنے رہنا چاہیے وہ یہ کہ دنیا میں 8 ارب کی آبادی کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ 8 ارب کی آبادی جو ہے اس میں کوئی 2 آدمی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر ایکسیلنس کی طرف جانا ہے کوئی 2 سچویشنز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو اس یونیکنیس کو پہچاننا، جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، اور پہلے میں نے اشارہ کیا نو یور سیلف، اس میں اس کانسیپچول اور فلاسفیکل لیول سے نیچے آئیں تو اپنی اسکلز، اپنی اسٹرینتھس، اپنی ویکنیسز، اپنے ایریا آف اپرچونٹیز اس کو تلاش کرنا اور اس میں آگے بڑھنا، یہ اس کی دوسری ڈائمنشن ہے۔ اور جس شخص سے آپ ڈیل کر رہے ہیں آپ اس کی یونیکنیس کو جانتے ہوں، وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کی جو میں نے آپ کو کل کی مثال دی کہ وہ دونوں خواتین جو ہیں انہوں نے گڈ ایوننگ کہہ کے مجھے خیر مقدم کیا، اچھی بات ہے، ان کے مینول کے مطابق، ان کے ایس او پی کے مطابق ہر آنے والے کو اسی طرح گریٹ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس یونیکنیس کو پیش نظر نہیں رکھا کہ کسی کے لیے یہ اجنبی ہوگا یا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اپنی اس یونیکنیس کو پہچانیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کی اپنی یونیکنیس ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے پہلے اشارہ کیا، میں صرف کم وقت کی وجہ سے اس کو دہرا دیتا ہوں کہ زندگی کی بھی 2 پیراڈائمز ہیں۔ ماں کا جب میں نے آپ سے ذکر کیا، ماں کی پیراڈائم ہے گیونگ، گیٹنگ نہیں ہے۔ بچہ جب چھوٹا سا اس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے تو زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، اسے کوئی گیونگ کی پیراڈائم کے ساتھ کوئی ملنا چاہیے، اور جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ گیٹنگ کی پیراڈائم سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ بظاہر آپ گیٹنگ کی پیراڈائم سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر آپ دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو ہر ایک زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل، دوسرے الفاظ میں وہ ایکچولی گیٹنگ کی پیراڈائم سے نہیں نکلا اور وہ ابھی تک چھوٹا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہاں مجھے بڑا اچھا لگا، پاکستان کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، باہر کی دنیا کو چھوڑ دیجئے،
جو بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان بڑے خراب حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان میں اب اصلاح کی، پاکستان میں اب بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ کو موقع لگے گا اور آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں گے تو دراصل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اپنی اینک کا نمبر چینج کروانا پڑے گا، اس کو ٹھیک کروانا پڑے گا۔ پاکستان میں بے شمار خرابیاں ہیں، اور ہم جب پالیسی کی دنیا میں بیٹھے ہیں ہم تو اس کو بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہت مختلف نہیں ہے، لبادہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اندر سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے معاشروں میں بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ بعض ملک ایسے ہیں جس میں پبلک انسٹیٹیوشنز بہت اچھے ہیں، اور جب آپ مغربی دنیا کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، کینیڈا کو دیکھتے ہیں، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پبلک انسٹیٹیوشنز ہمارے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں۔ لیکن جب آپ سوشل انسٹیٹیوشنز پہ آئیں، اور سوشل انسٹیٹیوشنز میں فیملی سب سے اہم انسٹیٹیوشن ہے، تو آپ کو لگے گا وہ ہم سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ہم ان سے بہت آگے ہیں۔ تو ہر معاشرے میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور یہ پبلک اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اس بیلنس میں جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے اتنی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اسے دوہرا ہی دیتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایم ہونا چاہیے، اور اگر ایم ہوگا تو آپ اس ایم کے مطابق اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھا سکیں گے۔ اور یہاں مجھے اسٹیو جابس کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، وہ بڑی اس کی مشہور تقریر ہے جو ایک کانووکیشن میں اس نے کی تھی۔ اس نے اور باتوں کے علاوہ یہ بات بھی کہی کہ 17 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ آئینہ دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو، اور اس کے بعد سے روزانہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ بھی سوچئے، اور اگر روزانہ بھی سوچ لیں تو کوئی حرج نہیں کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو، اور اس کے لیے کوئی بیماری ہونا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل عین بستر پہ لیٹے لیٹے گھر والوں کے درمیان بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو مجھے کیا کرنا ہے؟ جس کے پاس کوئی ایم آف لائف ہے وہ روزانہ اس ایم آف لائف کے مطابق چل رہا ہوگا۔ جس کے پاس کوئی ایم آف لائف نہیں ہے اور وہ ایک طرح سے ایڈ ہاک سی زندگی گزار رہا ہے، یا بہت ساری خواہشات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے وہ آج کا ایک دن جو ہے وہ کوئی میننگ فل دن نہیں ہوگا۔ بس وہ ایک دن ہوگا جو گزرتے چلے جاتے ہیں، اور عین ایک وقت میں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ سارا وقت۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیے، جب آپ جاب پہ ہیں یا آپ اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک میکینیکل پروسیجر ہے، ایک ایس او پی ہے جس کے مطابق آپ نے اسے کرنا ہے۔ لیکن کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ جب آپ صبح کو اٹھیں تو سب سے پہلا کام یہ کہ آپ اپنا بستر جو ہے وہ سمیٹ لیں۔ بظاہر بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن دراصل یہ چھوٹا سا کام آپ کے دن کا آغاز کرتا ہے، آپ کو اس سستی کی کیفیت سے نکالتا ہے، اور پھر یہی چھوٹے چھوٹے کام مل کے آپ کو بڑے کاموں کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ذرا آخری بات کہتے ہوئے یعنی اس جانب اشارہ کر دوں کہ آپ کا پروفیشن ایسا ہے جس میں یونیورسل مواقع موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے بتایا بھی گیا کہ آپ کے گریجویٹس جو ہیں وہ تو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز جیت رہے ہیں۔ حقیقت میں اس اعتبار سے آپ کے پاس ایک ایمبیسیڈوریل فنکشن ہے۔ ایمبیسیڈر جو فارن آفس میں ہوتے ہیں ان کی تو وہی بات ہے نا کہ وہ سروس کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹیلٹی کے میدان میں ان کے پاس ایک گیون ٹاسک ہے، گیون ٹائم ہے، اور اس گیون ٹاسک کو وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ بظاہر تو کسی ہوٹل میں ہوں گے، کسی اور کیٹرنگ سروس میں ہوں گے، کہیں اور ہاسپٹیلٹی کی کوئی سروس دے رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں آپ صرف آپ نہیں ہیں، آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اپنے کالج کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اپنے کلچر کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اپنے ریلیجن کے ایمبیسیڈر ہیں۔ اگر آپ یہ رول اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ بہت آگے جائیں گے، اور یہ کام صرف اس ایک جگہ تک محدود نہیں ہوگا۔ اور اس ایمبیسیڈوریل فنکشن کے لیے
آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں، اور کمیونیکیشن اسکلز میں ظاہر ہے کہ کسی زبان کو تھوڑا بہت جان لینا اور کسی حالات حاضرہ سے واقف ہونا، جس کلچر میں آپ جا رہے ہیں اس کلچر سے واقف ہونا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو زبان کے بارے میں البتہ میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے ابن انشا کی ایک بات شیئر کر لوں، جو ابن انشا نے زبان کے حوالے سے ایک ذرا دلچسپ انداز میں بات کی ہے۔ وہ ایک جگہ، ابن انشا کا نام تو آپ سب نے ہی سنا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ابن انشا نے ایک جگہ اپنے استاد کا خاکہ لکھا ہے، اور اس استاد کے خاکے میں یہ لکھا ہے کہ استاد محترم کو بڑی زبردست انگریزی آتی تھی، اور وہ انگریزی میں طویل گفتگو کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہمارے اسکول میں آیا تو انہوں نے اس سے 45 منٹ تک گفتگو کی۔ یہ ضرور تھا کہ زیادہ تر ڈپٹی کمشنر بولتا رہا اور ہمارے استاد محترم تھینک یو کہتے رہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی تو یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ان کو عربی بھی بہت اچھی آتی تھی، اور اکثر اپنی گفتگو میں عربی کے طویل جملے کہا کرتے تھے، مثلا الحمدللہ، مثلا ماشاءاللہ، مثلا انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے آپ کچھ اور کریں نہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ زبانیں اتنی تو سیکھ لیں جتنی ابن انشا کے استاد کو آیا کرتی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔